ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی خلوص و محبت و ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ العظم ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درودوں کی ڈالیاں عشق و محبت کی تھالیوں میں سجا سجا کر پیش کرنے پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانواری و سد الاسراری و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیوانہ عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں، اور میلاد نبی کا دن آیا توحید کا پرچم لہرایا، اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہیں۔ حسنین صفت جو بن کے رہے، ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہیں۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے ضمن میں کچھ عرض و معروضات سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں ایک رسول بھیجا۔ حضرات محترم، ایک لمبے زمانے تک اس دنیا گیتی میں انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا رہا لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ الگ رہا اور ان کی امت کا کلمہ الگ رہا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی امت یہ پڑھتی رہی لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، مگر حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام آئے، وہ بھی اپنی امت کے لیے آئے، ان کا کلمہ الگ رہا اور ان کی امت کا کلمہ اور رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کا کلمہ اور رہا، ان کی امت کا کلمہ اور رہا۔ حضرات محترم، ایک لمبے زمانے تک یوں ہی جب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، آخر میں جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اب نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی نبی تشریف لے آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں بلکہ امت رسول بن کر آئیں گے، یعنی رسول پاک آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بن کر تشریف لے آئیں گے۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ یوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھولوں کی نکھت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، اور آنکھوں میں بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، اور ناک میں قوت شامہ عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں میں چلنے کی سکت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دولت مندی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو شہرت و عزت و دولت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ حضرات، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہم لوگوں کو ایمان عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا۔ جب احسان جتانا مقصود ہوا تو مدینے کے تاجدار
کا، دونوں عالم کے مالک و مختار کا، سرکار عبد قرار کا، شافع روز شمار کا، پر امت کے غم خار کا پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں یوں ہی اعلان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ فرما کر اللہ پاک نے پوری امت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو اور تمام بندے خدا کو اللہ پاک نے یہ فرما کر احسان جتا دیا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اپنی جگہ اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ، انہیں تم دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا، ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو، ان کی محبت سے اپنے سینہ کو مدینہ بنا لو، اسی میں تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کے راز ہیں۔ حضرات محترم، سرکار کی آمد کیا ہوئی کہ دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے، ظلم و زیادتی کی آندھی تھم گئی، مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئی، بچیاں خیر و برکت کی پیغام بن گئی، عورتوں کو باوقار مقام مل گیا۔ ارے جس رسول کے قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب اور غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا ان کی تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ میں کیا اور میرا علم ہی کتنا۔ آئیے بڑے سے بڑے علم و فن کے تاجداروں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سرکار کے جمال جہاں آرا کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔